الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام حمد، تعریف، توصیف اس مالک و خالق کائنات کے لیے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے. تمام درود و سلام آقا نامدار محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے جو نجوم الاہتداء ہے، جو ہدایت کے ستارے ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں رسول بھیجا ہے ان کے نفوس میں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے دو طرح سے احسان ہے. ایک، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن گئے. دوسرا یہ کہ ہماری نوع میں سے، ہماری سپیشیز میں سے، ہماری قسم انسان میں سے، تمام کریشن میں سے جو منتخبہ کریشن ہے، جو مخلوق ہے، جو تخلیق ہے، وہ انسان ہے. اور وہ اس لیے ہی اشرف المخلوقات ہے کہ پوری کائنات کے اشرف، اعلیٰ، عرفہ انسان کو اسی نوع میں سے، اسی سپیشیز میں سے پیدا فرمایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم میں آمد کو ہم پر احسان قرار دیا. ایک احسان تو آپ کی آمد ہے کہ پہلے نبی دعائیں مانگ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نبی کر دے، وہ آپ نہیں ہیں بن سکتے، تو وہ عرض کر اللہ ہمیں اس کا امتی ہی بنا دے. پھر وہ اتنی بڑی شان، تو بہت سارے نبی امتی ہونے کی دعا مانگتے رہے اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں. کیسے کہ شب اسرا جب آپ معراج شریف پر گئے تو جو سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تھے، بظاہر وہ فوت ہو گئے تھے. نبیوں کی وفات جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے، وفات کا حکم لاگو ہوتا ہے کیونکہ اللہ نہیں ہے، بندے ہیں، بندے پر موت کا حکم لاگو ہوتا ہے، پھر وہ زندہ ہوتے ہیں. تو سارے نبیوں کو بھیجا گیا جو وفات پا چکے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. تو آپ نے نفل پڑھائیں، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے تاکہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں کہ ہم امتی بن گئے، آپ کے پیچھے مقتدی بن گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. حضرت حسان بن ثابت کے دو اشعار یہاں پیش کروں گا کہ حضرت حسان بن ثابت وہ شاعر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضور کی تعریف کرتے تھے، اور آپ کبھی اس کو آپ کو انعام دیتے تھے، کبھی دعا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم ایدو بروح الامین، اے اللہ پاک اس کی جبریل کے ذریعے مدد فرما. کس چیز میں؟ جو میری تعریف کرتا ہے، میرے دشمنوں کی مذمت کرتا ہے، اس کو ذہن کو اتنا تیز کر دے کہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما دے، یہ مزید بڑھا دے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تحمید خود آپ کو بھی پسند ہے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. تو
وہ جو سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے ان کی کیا بات ہوئی، ہر چیز جو حضور کے سامنے بات ہو وہ حدیث بن جاتی ہے. جو حضور خاموش رہے، کسی نے کوئی بات کی، وہ حدیث ہے. کیوں کہ اگر غلط ہوتی تو آپ ٹوکتے، نہ کرو ایسے. بات سمجھ رہے؟ تو حسان بن ثابت کی کم از کم وہ نعتیں ہیں، وہ اشعار جو حضور کے سامنے گئے وہ حدیث ہیں. اس میں غلطی ہوتی تو آپ ٹوک دیتے. ایسے نہ کہو. ایسے آپ نے ایک تو ٹوکا بھی ہے. بہت زیادہ لوگ آپ نے فرمایا ہاں میری شان میں جو بیان کر سکتے ہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نہ کہنا جو عیسائی کہتے ہیں، جو یہودی کہتے ہیں، یعنی مجھے خدا کا رشتہ داری نہ بنا دینا، اس کا بندہ رہنے دینا بس. باقی اس بندہ رہتے ہوئے جو تعریف کر سکتے ہو کم ہے، میری تعریف کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو میں نے دیکھا اور آپ سے زیادہ حسین ہو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ سے کوئی زیادہ حسین نہیں ہے. لم ترکت تو ہے نہیں کہ جس کو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا. یعنی جتنا خوبصورت انسان میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور میری آنکھوں نے اس سے خوبصورت انسان کوئی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، اور جتنی مائیں بچے جنتی ہیں، آج تک کوئی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، ایسا بندہ پیدا ہی نہیں کیا ہے جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہے. نہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کائنات کی کسی ماں نے ایسا جنا ہے. لم تلد النساء، کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس کا لال آپ جیسا ہو. خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ کوئی عیب ہے نہیں. آپ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. کیا مطلب؟ ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی، تو ہر بندہ اپنے آپ کو ویسے خوبصورت دیکھتا ہے، اور انسان سارے ہیں بھی خوبصورت. انسان جو ہے، حضور جو انسان ہے، تو حضور کی جو ہے جنس میں سے جو ہے وہ اس سے خوبصورت اور کون ہو سکتا. تو لیکن کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں میری ناک ذرا تھوڑی سی موٹی نہ ہوتی، میرا رنگ ذرا گورا ہوتا، میرا چہرہ ذرا کھلا ہوتا، میری آنکھیں ذرا بڑی ہوتی. آدمی سوچتا ہے نا، سوچتا ہے کبھی. تو کہتے ہیں حضور جب آپ نے شیشہ دیکھا ہوگا تو آپ کو کوئی عیب جو نظر نہیں آیا ہوگا، تو آپ نے ایسا سوچا ہوگا اللہ تعالیٰ تم نے تو مجھے ایسے بنا دیا جیسے میں چاہتا تھا ویسا ہی بنا دیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے. کیا مطلب؟ کہ جب آپ نے شیشہ دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ نہیں آیا ہوگا بات ذہن میں کہ میرا رنگ ایسا ہوتا، میری ناک ایسی ہوتی، میرا ماتھا ایسا ہوتا، میری داڑھی ایسی ہوتی، میرے دانت ایسے ہوتے. ایسا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. لہٰذا ایسے لگتا ہے جیسے خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو بنائے. ہماری باتیں ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کا خیر نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے